حضور نے اور صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کیا تھا وہ معجزوں کے ذریعے قائم نہیں کیا تھا، خالص انسانی سطح پر سٹرگل، محنت، جد و جہد، کوشش، قربانی، تکالیف جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے کیا۔ کسی قدم پر بھی ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ غزوہ تبوک میں جیش العسرہ 30,000 کا لشکر چل رہا ہے۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 آدمیوں کو ایک کھجور راشن میں ملتا ہے۔ اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ من و سلوہ نہیں نازل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ یہودی زیادہ پیارے تھے۔ 6 لاکھ کے لشکر کو فیڈ کیا جا رہا ہے من و سلوہ سے۔ 30,000 کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے۔ It's a very big question۔ غزوہ احزاب میں کئی وقت کے فاقے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ من و سلوہ نازل نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے طائف میں پتھر مارے ان کے ہاتھ چل نہیں ہو سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا حضور اللہ کے محبوب ترین انسان نہیں تھے؟ کیا کوئی محب چاہے گا کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے؟ اللہ یہ کہ مجبور ہو، بےکس ہو، نہیں مدد کر سکتا اپنے محبوب کی۔ تو اللہ تو بےکس بھی نہیں، لاچار بھی نہیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، وہ حبیب اللہ ہے۔ پھر پتھر پڑ رہے، چیخیں نکل گئی ہیں محمد رسول اللہ۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، چیخیں نکل گئی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قلتی وقوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو من لکت امری۔ اللہ کہاں جاؤں؟ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر غالب آ گئے؟ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ کیا یہ چیخیں نہیں ہیں؟ علامن تکلونی، کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ عدو ملک امری، دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا۔ ہاں، پھر ایک نسبت عبدیت غالب آتی ہے۔ اِلَّا يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کہیں یہ سب کچھ تیری ناراضگی کا وجہ تو نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے پوری کائنات روشن ہے۔ یہ فریاد ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیجیے۔ یہ حجت قائم کی ہے کہ جو کچھ کیا حضور نے زمین پر چل کر کیا، قدم بقدم محنت کر کے کیا، مشقتیں جھیل کر کیا، ایثار اور قربانی کے تمام جتنے بھی منازل ہو سکتی ہیں ان کو طے کر کے کیا۔ حضور مستثنا نہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ مستثنا نہیں، تو آپ کیسے مستثنا ہونے کے مستحق ہو جائیں گے؟ لیکن حجت قائم ہے۔ اگر تو یہ ہوتے معجزے تو ہم کہتے تھے یہ تو معجزے ہو گئے، حضور نے کر دیا، ہم کون ہوتے؟ ہم کیسے؟ تو قدم قدم پہ معجزے آ گئے، من و سلوہ نازل ہو گیا، بلکہ من و سلوہ جن پر نازل ہوا تھا ان کے تو مزاج بگڑ گئے۔ اسی وجہ سے جیسے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی اولاد جو ہے جو خراب ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح کا منظر سامنے آ گیا۔ جب آیا وقت کہ لڑو اللہ کی راہ میں تو فضا بنتا اور ربوں کا باقا تھا، تمہاری چھڑی تمہارے پاس موجود ہے، موسیٰ لو اپنا عصا اور جاؤ اور لڑو۔ یہ عصا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، یہ عصا جو ہے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نمودار کروا سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مار سکتا؟ انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا عصا اور تمہارا رب جنگ کرو۔ وہاں مسئلہ یہ تھا نہیں، قدم بقدم چل کر ایبسولوٹلی ہیومن لیول پر ایفرٹ ہوئی۔ اس سے اس کی نفی نہ ہو جائے معاذ اللہ، مدد آئی ہے اور مدد اب بھی آئے گی۔ مدد کے دروازے تو بند نہیں۔ بھلا ینصرن اللہ من ینصرہ، لیکن کوالیفائی کرے مدد کے لیے تب مدد آئے۔ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ نکال کر رکھ دے، تب دعا مانگے اور مدد آئے۔